انور صاحب، اگر الیکشن کمیشن بے اختیار ادارہ ہے، اگر وہ اپنی پاورز کو یوز نہیں کر سکتا اور خود اپنی جگہ ہسائی کا باعث بن رہا ہے، تو ایسے ادارے سے ہم الیکشن کروانے والے ہیں؟ دیکھیے سلمہ، انفارچونیٹلی ہمارے ہاں سپریم کورٹ ہو، الیکشن کمیشن ہو یا کوئی اور ادارہ ہو، آپ نے دیکھا کہ جس پولیٹیکل پارٹی کے حق میں فیصلہ آتا ہے تو وہ ان کے سیدھے پڑھتے ہیں، اور جس کے خلاف فیصلہ آتا ہے وہ اس کی ٹرولنگ کرتے ہیں۔ یہ ماضی نہیں بلکہ ہمارے موجودہ حالات میں ایسا ہو رہا، اور آپ نے دیکھا بھی۔ آپ نے الیکشن کمیشن کی بات کی، آپ ذرا غور کیجئے کہ الیکشن کمیشن کے پاس ایسی کون سی اتھارٹی ہے، کون سی ایسی طاقت ہے، کون سی فورس ہے ان کے پاس جن پر انہوں نے امپلیمنٹ کروانا ہے۔ آپ کا جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے اس کے تحت انہوں نے جانا ہے۔ لیٹ سپوز انہوں نے اگر کسی کے خلاف ایف آئی آر درج کروانی ہے تو وہ آئی جی کو کہیں گے، متعلقہ پولیس افسران کو کہیں گے۔ انہوں نے ایف آئی آر اگر کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کرتا ہے تو ایف آئی آر انہوں نے درج کرنی ہے۔ پھر آپ کے پاس پولیس اور جو باقی ادارے ہیں، سیکیورٹی فورسز، ان کے اور فوج کے جو لوگ ہوں گے انہوں نے سیکیورٹی کی ڈیوٹی کرنی ہے۔ وہاں پر الیکشن کے لیے جو عملہ ہے اس کی ٹریننگ آپ نے کرنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ایسی کوئی فورس نہیں سلمہ کہ وہ خود جا کے فیلڈ میں یہ کام کرے۔ ایک بات، ہاں یہ بات درست ہے کہ بہت سارے لوگوں کے اعتراضات ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی بات درست ہے کہ اگر یہ آپ دیکھیں کہ انتخابات کے حوالے سے انہوں نے بہت اہم فیصلے بھی کیے ہیں، اگر وہ فیصلے نہ ہوتے میں نہیں سمجھتا کہ اتنا سٹینڈ کسی بھی ادارے نے لیا ہے جتنا سپریم کورٹ اور جو الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ کر رہا ہے۔ غلطیاں اداروں سے بھی ہوتی ہیں، غلطیاں سیاستدانوں سے بھی ہوتی ہیں، لیکن کسی ایک ادارے کو بلیم کر دینا یہ مناسب نہیں ہوگا۔ اس وقت جب آپ الیکشن میں جا چکے ہیں، 8 فروری کو انتخابات ہونے ہیں، ہاں ان غلطیوں کو آپ مستقبل میں جا کر دور ضرور کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے ادارے مضبوط ہوں۔ الیکشن کمیشن تو انور صاحب پہلے بھی ایسے ہی رہا ہے، کب ہم نے اعتراضات دور کیے؟ اب الیکشن کمیشن کے اوپر کبھی کسی سیاسی جماعت نے اعتماد نہیں کیا۔ ہر الیکشن سے پہلے شریف سے شریف چیف الیکشن کمیشنر کے ہوتے ہوئے بھی ہم نے دیکھا کہ اعتراضات رہے، الزام لگتے رہے کہ دھاندلی ہو گئی، یہ لوگ سپورٹ کرتے ہیں دوسری پارٹیز کو، دوسری پارٹی کے لیے گراؤنڈ بنا رہے ہیں۔ لیکن سلمہ مجھے یہ بتائیں، جو 11 انتخابات ہو چکے ہیں پاکستان میں، کبھی ایک کسی ایسے انتخاب پر بات کی گئی کہ یہ فری اینڈ فیئر نہیں ہوئے؟ کسی پر نہیں کی گئی۔ لہٰذا یہ وہ انتخاب ہے جس کا ہم پہلے کہتے ہیں کہ اس انتخاب سے پہلے ہی لوگ اس کا رزلٹ اناؤنس کر رہے ہیں۔ ہم یہ قطعاً نہیں کہہ رہے آپ ذرا کون سا ایسا انتخاب ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے اداروں کو کمزور کیجئے، جمہوریت کو پنپنے نہ دیجئے۔ اس میں آپ کی، میری، پولیٹیشنز کی، اداروں کی، عدلیہ کی، الیکشن کمیشن کی، گورنمنٹ کی، اسٹیبلشمنٹ کی غلطیاں موجود ہیں، لیکن کیا ان غلطیوں کو ہم نے انہی کو پیٹنا ہے؟ ہم نے آگے بڑھنے کے لیے ان غلطیوں سے سبق نہیں سیکھنا، ہمیں درست کرنا ہے اور ان سے سیکھ کر ہم نے آگے بڑھنا ہے، کیونکہ ہم نے عوام کو ڈیلیور کرنا ہے۔ جمہور کی بات کی تھی پی جے میر صاحب نے، مجھے یاد آ رہا تھا، میں نے کہا جو سیاسی جمود ہے انہوں نے جمہور کو زمین دوز کر دیا۔ اب بتائیں کدھر جائیں وہ بیچارے؟ بجلی کا بل، گیس کا بل، کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں عام عوام کو، ان کو جمہوریت میں جمہور کا رول بڑا برائے نام سا رہ گیا ہے۔ ویسے دیکھیے یہ جو اس وقت سچویشن ہے پولیٹیکلی، بلاول بھٹو زرداری نے بالکل فوکس کیا ہوا ہے پنجاب کو، اور مسلم لیگ نون بھی اسے فوکس کیا ہوا ہے، آئی پی پی وہاں پر ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو ہے، اگر آپ گراؤنڈ ریئلٹی اور جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آزاد امیدوار اس مرتبہ پنجاب میں خاصی نشستیں حاصل کریں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے جی؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ اب آپ دیکھیے گا کہ وہ جیتنے کے بعد جو آزاد امیدوار ہیں وہ پیپلز پارٹی، نون، آئی پی پی، ان جماعتوں میں جائیں گے، اور پھر آپ کو پتا ہے جدھر اشارہ ہوگا، جدھر ہوا چل رہی ہے ادھر بھی امکان ہے۔ اس لیے اب پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے ساتھ ساتھ ان آزاد امیدواروں کو بھی پہلے سے تیار کرنے کی ضرورت ہے جو الیکٹیبلز ان کے پاس موجود ہیں۔ اس طرح آزاد کے ساتھ اگر آپ دیکھیں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف بطور جماعت تو الیکشن لڑ نہیں رہی، اور پھر جس طرح ان کے اندر بڑی رفٹ ہے، کیونکہ ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے جو کینڈیڈیٹس ہیں، میں پاکستان تحریک انصاف کی بات کروں، ان کے بڑے کنسرنز ہیں۔ یہ کنسرنز جیل میں پی ٹی آئی بانی کو بھی بتائے گئے ہیں کہ جو انہوں نے لسٹ دی تھی اس لسٹ کے مطابق تو وہ کینڈیڈیٹس ہیں ہی نہیں۔ اور دوسری بات اگر دیکھیں کہ آزاد امیدوار جو ہیں پھر جب وہ جیتیں گے ان پر فلور کراسنگ بھی نہیں ہوگی، وہ آسانی کے ساتھ، جو آپ کو پتا ہے کہ جماعت ان کو اٹریکٹ کرے گی پیسوں کے حوالے سے، کیونکہ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے اقتدار کے حوالے سے، سیٹ کے حوالے سے، اور انہیں جو چمک دکھائے گی تو وہ ڈیفینیٹلی ان کے ساتھ جائیں گے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آزاد امیدواروں کی اب اہمیت زیادہ ہوتی جا رہی ہے، اور وہ لوگ ڈومینیٹ کریں گے، اور وہی جن کے ساتھ شامل ہوں گے وہ اچھی خاصی پوزیشن میں ہوں گے۔